سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہر لب پہ کیا دعا ہے ہر نار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہر لب پہ کیا دعا ہے ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 رہنے جبریل رہنے دیجئے اب شوق کے رہنمائی جبریل رہنے دیجئے اب شوق کے رہنمائی سدرا کے آگے کیا ہے سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 رمضان ان کیا چہرے کے رنگ رنگ روپ سے رمضان ان کیا چہرے کے رنگ روپ سے دل کس کا خوبصورت ہے دل کس کا خوبصورت ہے سرکار جانتے ہیں سبحان اللہ جانتے ہیں رمضان ان کیا چہرے کے رنگ رنگ روپ سے رمضان کیا کس کا خوبصورت ہے کس کا خوبصورت ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں رمضان کو کیا چہرے کے رنگ رنگ روپ سے رمضان کو کیا کس کا خوبصورت ہے کس کا خوبصورت ہے سرکار جانتے سبحان اللہ سرکار جانتے ہیں 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 سرکار جانتے ہیں
آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیم پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور لاکھوں درود و سلام ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم اور آپ اللہ کی توفیق، اس کی عطا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل یہاں سادات کرام کے فیضان لوٹنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سروں پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہمیشہ جاری اور ساری رکھے۔ آئیے، اس مبارک محفل کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارک محفل میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آؤ خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے، حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے، پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف، اس طرح پرچم اسلام اٹھایا جائے، اور رحمت و نور کی برسات جہاں ہوتی ہے بس وہیں چل کے شب و روز نہایا جائے۔ اس خوبصورت محفل کو دیکھ کر یہ کہنے کی سعادت حاصل کروں کہ رحمت و نور کی برسات یہاں ہونی ہے، رحمت و نور کی برسات یہاں ہونی ہے۔ آج کچھ دیر یہیں آ کے گزارا جائے، آج کچھ دیر یہیں آ کے گزارا جائے۔ اور جناب اسیر بنارسی نے کہا تھا کہ ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے، اور مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی۔ شعر اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اپنی زبان کو کھول کر سبحان اللہ بولیں گے، میرے دل کو تسکین ملے گی کہ خالی ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میرے کشکول میں ڈالی جائے، اور مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے۔ اور شعر میں اپنی جانب سے نہیں، تمام حاضرین مجلس کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، اور اولاد رسول حافظ و قاری سید بشیر الدین چشتی حسینی بندہ نوازی کے توسل سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید آل مصطفیٰ قادری مصباحی صاحب قبلہ رونق محفل ہے، ان کی نگاہ التفات کا منتظر ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ ذکر سرکار کی ایک بزم سجا لی جائے، آئیے دولت دارین کما لی جائے، میں نہیں لالو جواہر کے طلبگاروں میں، خاک طیبہ میری کشکول میں ڈالی جائے، مشک و عنبر کی طرح مہکے گا سادہ پانی، بوند اگر ان کے پسینے کی ملا لی جائے، اور دائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے، دائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے، جن کے سینے میں ذکر حضور ہوتا ہے۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر قاری خوش الحان کی بارگاہ میں عریض خیرات پیش کروں گا کہ انہی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے،
جن کے سینے میں ذکر حضور ہوتا ہے. عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. علماء کرام، رونق محفل ہے، رونق اسٹیج ہے، خانقاہ ہے حسینیہ کے چشم و چراغ سجادہ نشین رونق محفل ہے. توجہ کا منتظر ہوں. حضرت کی بارگاہ میں لوگ حاضری دیتے ہیں، حضرت دعا فرما دیں. بچہ بیمار ہے، بیوی کی طبیعت ناساز ہے، حضرت دعا فرما دیں. کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، دعا فرما دیں. دعاؤں کی قطاریں لگی ہوتی ہے، دعاؤں کی گزارشات کی فہرست پیش کی جاتی ہے. شاعر نے بڑا خوبصورت لہجہ استعمال کیا اور کہا کہ میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. آپ آمین تو بولے. میں جب چاہوں، جس کی خواہش ہے وہ آمین بولے گا. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. اور بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے. آئیے ایک مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ یعنی درود پاک پیش کریں، اور پھر میں قاری خوشحال کی بارگاہ میں عریض قرات پیش کروں. بلند آواز سے اپنے عقیدتوں کا ثبوت دے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ آپ اس انداز میں اس تیور میں بیٹھے ہیں، پروردگار اس نسبت کو قبول فرمائے. یہ آپ کا جو تیور، غلامی کا تیور، آپ کی زندگی کے زیور کے طور پر پروردگار عالم محفوظ فرما دے. دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے. میں اپنی نظامت کا آغاز انہی اشعار سے کرتا ہوں، جب بچپن سے جب سے کر رہا ہوں. یہی شعر میری نظامت کے آغاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں. حضرت توجہ. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. اور میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب. شعر ان کے لیے جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شعر ان کے لیے جو کسی مدرسے کے معلم یا کسی اسکول کالج کے یونیورسٹی کے پروفیسر لیکچرر ہیں اور ان کے یہاں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کے ماتحت جو کلکم مسئول و کلکم راعٍ و کلکم مسئول کے تحت آتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے شعر کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک میرے جذبات پہ قابو دے دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے اگر تو دے دے. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. میں نے آنگن میں لگا رکھے ہیں خوش رنگ گلاب، دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. اور پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ. ایک بار بلند آواز سے بولے. بڑا گرم گرم شعر آپ تک بھیج رہا ہوں. اندھے پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے. میرے آقا پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے. ایک شان یہ ہے کہ نالین مقدس پہنے ہوئے عرش کے سفر پہ ہیں، اور عاجزی کا حال یہ ہے کہ کھجور کی چھالوں سے بنا ہوا بستر ان کے جسم نازنین پر اپنا نقش چھوڑ جاتا ہے. شاعر نے دونوں تصورات کو پیش کیا اور کہا کہ پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، زلفوں کو ہٹا دو چہرے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے. وہ دونوں جہاں کے مالک اور ٹوٹی چٹائی بستر ہے، اس ٹوٹی چٹائی بستر سے سلطان کی خوشبو آتی ہے. اور 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے،
1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے۔ 1400 برس کا عرصہ ہوا، 1400 برس کا عرصہ ہوا، 1400 برس کا عرصہ ہوا معراج کی شب کو گزرے ہوئے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں۔ اب خاندان کی بات کر رہا ہوں میں، اب خاندان کی بات، ذکر سادات میں بیٹھے ہیں نا، اب ذکر کرنے چلا، دیکھتا ہوں میرے ساتھ کون کون شامل ہوتے ہیں۔ کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف۔ کہنے کو کروڑوں ساجد ہیں، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف۔ ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف۔ ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف۔ 2-3 شعر میں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی، حضرت توجہ کا طلبگار نظر التفات دعاؤں میں یاد رکھے، اور میرے بڑے کرم فرما، میرے محسن، میرے دل کی دنیا پر اپنے قدم کا نقش چھوڑ جانے والے پروردگار عالم ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اس نسبت کو سلامت رکھے، اور یقین جانیے اس طرح کا پیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس طرح کا پیر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، نصیب ہے آپ کا، یہ نصیب ہے آپ کا، یہ آپ کے مقدر کی بخت آوری ہے کہ پروردگار نے ایسے قدم سے منسوب کر دیا۔ اب ذکر کرنے چلا ہوں، ذرا سنیں کہ کہنے کو کروڑوں ساجد ہے، کرتے ہیں عبادت سب لیکن، وہ ساری عبادت ایک طرف، شبیر کا سجدہ۔ ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف۔ ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، غوث اعظم ہے تنہا ایک طرف۔ اور جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے، جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے۔ ہر قوم کے جھنڈے ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف۔ جس گھر پہ بھی یہ لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے جاتا ہے۔ ہر قوم کے جھنڈے ایک طرف، میرے غوث کا جھنڈا، میرے غوث کا جھنڈا ایک طرف۔ ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے، ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے۔ جنگل کا راجا ایک طرف، میرے غوث کا کتا ایک طرف۔ ایک آن میں حرکت کرتا ہے اور چیر کے وہ رکھ دیتا ہے، جنگل کا راجا ایک طرف، میرے غوث کا کتا، میرے غوث کا کتا۔ اور اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل، اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل۔ سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف۔ اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان رعایا ہے افضل۔ سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ، اجمیر کا خواجہ ایک طرف۔ نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، بولیں گے آپ سبحان اللہ؟ نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، قسمت ہے میری دو بالا۔ نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، قسمت ہے میری دو بالا۔ ہر پیر کا گنبد ایک طرف، میرے پیر کا چہرہ ایک طرف۔ نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، 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 قسمت ہے میری دو بالا۔ ہر پیر کا گنبد ایک طرف، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا، میرے پیر کا مکھڑا۔ یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ۔ آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے آج؟ آزادی کا دن ہے نا، آزادی کا دن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ فلسطین کو ہمارے ملک کی طرح آزادی عطا کر دے۔
دیکھے کہ یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ، یہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ، تمہارے کاسے میں ہندوستان ہے خواجہ، کہنے کو کروڑوں ساجد ہے کرتے ہیں عبادت سب، لیکن وہ ساری عبادتوں ایک طرف، شبیر کا سجدہ ایک طرف، ہر ایک ولی سب غوث و قطب سائل ہے غوث اعظم کے، ولیوں کی جماعت ایک طرف، میرے غوث ہے تنہا ایک طرف، اجمیر تو سب ہی جاتے ہیں، سلطان و رعایا ہے افضل، سب ہند کے راجا ایک طرف، اجمیر کے خواجہ ایک طرف، نسبت ہے مجھ کو خواجہ سے، قسمت ہے میری دو بالا، ہر پیر کے گنبد ایک طرف، میرے پیر کا مکھڑا ایک طرف، میرے پیر کا چہرہ ایک طرف، اور آخری شعر کہ کیا شان ہے صابر کلیر کی، خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں، کیا شان ہے صابر کلیر کی، خود اپنا جنازہ پڑھتے ہیں، دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف، دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف، دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف، دنیا کی مسجد ایک طرف، صابر کا جنازہ ایک طرف، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ثنا خوان رسول، جلوے شان خدا ہے جلوے شان رسول، اہل نسبت جو یہاں حاضر ہے بزم نور میں، حشر میں بھی ہو الہی زیر دامان رسول، حشر میں بھی ہو الہی زیر دامان رسول۔ آئیے بلا کسی تاخیر، بلا کسی تمہیدی کلمات کے، آپ کے مہمان ثنا خوان رسالت آپ ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی آواز کا جادو کسی اور حوالے سے نہیں بلکہ نعت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوالہ، ان کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے۔ اللہ آواز کی دولت ہر ایک کو عطا کرتا ہے، لیکن کتنے نصیب کی بات کہ جب آواز کی دولت عطا فرمائی تو اس آواز کو اپنے حبیب کی مدح سرائی کے لیے سلیقہ اور قرینہ عطا کر دیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات کہ دنیا انہیں ثنا خوان رسول کہتی ہے، نعت خوان رسول کہتی ہے، مدح خوان نبی کہتی ہے، گلستان نبی کا بلبل گلستان نبی کی کلی کہا کرتی ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کرتا ہوں شاہکار ترنم، شہنشاہ ترنم، بلبل باغ رسالت آپ مداح رسول محترم محمد رمضان رضا اور محترم محمد مشتاق رضا برکاتی نوری تشریف لائے، بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا نذرانہ یعنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ آپ کے روبرو محترم محمد رمضان رضا فرماتے ہیں تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، سبحان اللہ، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم تمہاری تعالیٰ وہ رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں دیکھ
ستا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے ہم دے ہیں خدایا 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 یہی پوچھ سے سیرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی پوچھ سے سیرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں چھان ڈالے تیرے پاس گانا پایا سبھی میں چھان ڈالے تیرے پاس گانا پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے ہم دے ہیں خدایا 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 ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا بیوی ابھی کیا ہوا خدایا میرے پاس تھا بیوی ابھی کیا ہوا خدایا کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا نہ آیا سبحان اللہ ارے اے خدا کوئی میرے تو رضا کا دل ملا کہاں ہمیں رضا تیرے کا پتا چلا مشکل ہمیں رضا تیرے کا پتا چلا مشکل سے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ارے روز سے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا بنا پوچھ کیسا پایا بنا پوچھ کیسا پایا وہی رب جس نے تجھ کو کرم بنایا تجھے ہم نے ہے خدایا تجھے ہم نے ہے خدایا سبحان اللہ حضرت کی شان میں ہمارے ناظرین صاحب کچھ شعر کہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اب میں بھی دعا مانگتا ہوں دعا یہ اشعار ہے توجہ چاہوں ہم لوگ تو حضرت کو کہتے ہیں دعا فرمائی لیکن ہمیں بھی ان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہیے اور بات یہ ہے کہ یہ کسی دعا کے محتاج نہیں لیکن ہم یہی کہیں گے انشاءاللہ کیا کہیں گے
سلامت رہے سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ کہو 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 سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے سلامت رہے آستانہ سلامت رہے چشتیہ آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سبحان اللہ سلامت رہے سلامت رہے پل رہے ہیں یہاں سے یہ دونوں جہاں یہ سخی آستانہ سلامت رہے یہ سخی آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے حسینی آستانہ سلامت رہے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ رہنے بولے مجھے قبر میں یہ نکیر رہنے بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے سبحان اللہ سبحان اللہ حکم تم کے ادا ہو نماز 50 وقت کی نماز کا حکم تھا حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 یا رسول اللہ آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے سبحان اللہ فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے
اجاگر نثار عطرت فاطمہ اجاگر نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے سبحان اللہ اور شعر اور یاد آگے کہ سنیوں حضرت توجہ سنیوں کا ہے مرکز بریلی میرا سنیوں کا ہے مرکز بریلی میرا یا خدا یہ ٹھکانہ سلامت رہے یا خدا یہ ٹھکانہ سلامت رہے یا خدا یہ ٹھکانہ سلامت رہے. بہت خوبصورت کلام ہے حضرت، دعائیہ کلام ہے، پڑھتا ہوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، کہہ دو سبحان اللہ. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کی ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. میں یہ بتا دوں کہ یہ کلام لکھنے والے پروفیسر اقبال عظیم جو دونوں آنکھ کے نابینا تھے، اور انہوں نے یہ کلام کو لکھا ہے، اور بغور سماعت فرمائیے اس کلام کو. میں حرم جالیاں دیکھوں کے دیوار دروں محرم اپنی معصوم نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی معصوم نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤ نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خزرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خزرا دیکھوں. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. اور عشق کی بنیاد پر جب تڑپ جاتے ہیں مدینہ پاک میں، جب تڑپ جاتے ہیں تو اپنے مولا سے کیا دعا مانگتے ہیں، سماعت فرمائیے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے
میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں سبحان اللہ اور جس گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور جس گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور ان میں حد نظر نقش کفِ پا دیکھو سبحان اللہ سبحان اور جب سرکار کا نقش جب دیکھ لیں گے تو ہوگا یہ آنکھیں تو اتنا ہی دیکھیں گی جتنی اس کے پاس پھر آپ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے قلب خود آئے نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں قلب خود آئے نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو تاکہ آنکھوں قلب خود آئے نہ بن جائے میں اتنا دیکھو قلب خود آئے نہ بن جائے میں اتنا دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اقبال یوں ہی عمر بشر ہو میری کاش اقبال یوں ہی عمر بشر ہو میری صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھو صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھو رسول اللہ وسلم کجا حبیب اللہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے زیادہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین
نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام مل کر بولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کسی کو زبان نہیں. تو کسی کو زبان نہیں. وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو. وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو. وہ پایا ہے کس کا بنا نہیں. سبحان اللہ. خلد کی زیب و زینت کی کیا بات ہے. خلد کی زیب و زینت کی کیا بات ہے. میرے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے. خلد کی زیب و زینت کی کیا بات ہے. میرے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے. یوں تو نازک ہے ہر غنچہ گل مگر. یوں تو نازک ہے ہر غنچہ گل مگر. ان کے تن کی نزاکت کی کیا بات ہے. ان کے تن کی نزاکت کی کیا بات ہے. صحن اقصا میں سب انبیاء کہہ اٹھے. صحن اقصا میں سب انبیاء کہہ اٹھے. مصطفیٰ کی امامت کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کی امامت کی کیا بات ہے. اور میں نے مانا کہ جنت ہنسی ہے مگر. میں نے مانا کہ جنت ہنسی ہے مگر. شہر طیبہ کی شوکت کی کیا بات ہے. میں نے مانا کہ جنت ہنسی ہے مگر. شہر طیبہ کی شوکت کی کیا بات ہے. ایک اشارے میں ٹکڑے کیے چاند کو. ایک اشارے میں ٹکڑے کیے چاند کو. ان کی انگلی کی قدرت کی کیا بات ہے. ایک اشارے میں ٹکڑے کیے چاند کو. ان کے انگلی کی قدرت کی کیا بات ہے. مر کے طیبہ میں ساحل وہی دفن ہو. مر کے طیبہ میں ساحل وہی دفن ہو. ان کے قدموں میں تربت کی کیا بات ہے. ان کے قدموں میں تربت کی کیا بات ہے. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. جس
کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں، اور سوکھی شاخیں جو قلم ہے تو کرم ہے، ورنہ اس عمل کے لیے جبریل کے پر آتے ہیں۔ اور جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، جس کو مداحی سرور کے ہنر آتے ہیں، دست بوسی کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام، ان کی تربت کو سلام، آل پیغمبر کو سلام۔ اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں، اپنے بچے جو فدا دین پہ کر آتے ہیں۔ جسم میں جان ذات نبی کو اور سجانے کی بات ہے، ذات نبی کو اور سجانے کی بات ہے، کملی اوڑھا کے قبلہ بتانے کی بات ہے، کملی اوڑھا کے قبلہ بتانے کی بات ہے۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے عزا دیتے ہیں بلال، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے عزا دیتے ہیں بلال، دراصل سمت قبلہ بتانے کی بات ہے، دراصل سمت قبلہ بتانے کی بات ہے۔ اور معراج اپنا قصہ سنانے لگی انہیں، معراج اپنا قصہ سنانے لگی انہیں، صدیق کو صدیق بنانے کی بات ہے، صدیق کو صدیق بنانے کی بات ہے۔ اور محفل میں آؤ شان سے، آؤ جمیل دین، شاعر جمیل صرفی یہ فرماتے ہیں، محفل میں آؤ شان سے، آؤ جمیل دین، آقا کو اپنے نعت سنانے کی بات ہے، آقا کو اپنے نعت سنانے تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ لوگ سورج کے اشارے پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج، میرے آقا کے اشارے پہ چلا ہے سورج۔ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا، کرامن کاتبی حالات صبح و شام لکھ دینا، گزرتے ہیں ہمارے جس طرح ایام لکھ دینا، خدا کے واسطے اعمال نامہ
کے کنارے پر غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا. خدا کے واسطے اعمال نامہ کے کنارے پر غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا. بھگانا ہو اگر شیطان وہابی دیوبندی کو تو ہر دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا. بھگانا ہو اگر شیطان وہابی دیوبندی کو تو ہر دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا. بھگانا ہو اگر شیطان، بھگانا ہو اگر شیطان. یا رسول اللہ زندہ باد. بھگانا ہو اگر شیطان وہابی دیوبندی کو تو ہر دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا. میری بخشش کی خاطر یہ سند کافی ہے اے لوگوں، کفن پر بس محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دینا. اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ. انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا عقیدہ ہے میرا، کیا مدعا معلوم ہے؟ میرے مالک کو میری ہر ایک ادا معلوم ہے. یا محمد، یا محمد کہہ کے میں جو کچھ بھی مانگا مل گیا. ہر فرشتے کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے. ہر فرشتے کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے. اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بخش چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے. اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. فنا کو دست بقا میں اتار دیتا ہے، یہ بے کسوں کے مقدر سنوار
حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، تراش آگ میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتے۔ کون کون حسینی ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ نسبت بھی حسینی نسبت ہے، یہ نسبت بھی حسینی ہے۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے۔ بولیں آپ انشاءاللہ، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ میرے مرشد کی نسبت سلامت رہے۔ ابھی سلامت رہے، آپ کا آستانہ سلامت رہے سنا رہے تھے، اور میرے ذہن کی جغرافیے پر یہ شعر ابھر رہا تھا۔ میں نے کاپی قلم منگائے اور لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعاؤں کا محتاج، میرے مرشد کی نسبت سلامت رہے، ان کے چہرے کی طلعت سلامت رہے۔ اب بولے نا آمین، تو بولے آمین بولے، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ مجمع میں جو خاموشی طاری ہے اس کا امتحان لے رہا ہوں میں۔ دیکھو کہ مدراس والے اپنی سنیت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، اپنے عشق کا، اپنے عقیدتوں کا جذبہ کس انداز میں نکالتے، وہ دیکھنا چاہوں گا۔ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ میرے مرشد کی نسبت سلامت رہے، ان کے چہرے کی طلعت سلامت رہے، نام خواجہ کا لیتے ہی دل نے کہا یا خدا ان کی تربت سلامت رہے۔ نام خواجہ کا لیتے ہی دل نے کہا یا خدا ان کی تربت سلامت رہے۔ صدقہ پنجتن بانٹتے ہیں صدا، صدقہ پنجتن بانٹتے ہیں صدا، صدقہ مرشدیت سلامت رہے۔ صدقہ پنجتن بانٹتے ہیں صدا، صدقہ مرشدیت سلامت رہے۔ اور ہم مریدوں کے دل کی دعا ہے یہی، جتنے مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، حضرت کے جتنے مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ سب مریدوں کے دل کی دعا ہے یہی۔ میں نے آپ کے دل کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی، میں اگر سچ کہہ رہا ہوں تو آپ آمین بولیں گے، سبحان اللہ بولیں گے۔ سب مریدوں کے دل کی دعا ہے یہی، اپنے مرشد کی الفت سلامت رہے۔ سب مریدوں کے دل کی دعا ہے یہی، سب مریدوں کے دل کی دعا ہے یہی، اپنے مرشد کی الفت سلامت رہے۔ اپنے بابا کی خیرات بانٹتے ہیں بشیر، اپنے بابا کی خیرات بانٹتے ہیں بشیر، چشتیوں کی یہ چوکھٹ سلامت رہے، چشتیوں کی یہ چوکھٹ سلامت رہے، حسینیوں کی یہ چوکھٹ سلامت رہے۔ جس نے دامن تمہارا ہے تھاما اعجاز، جس نے دامن تمہارا ہے تھاما اعجاز، ایسے مومن کی قسمت سلامت رہے۔ جس نے دامن تمہارا ہے تھاما اعجاز، ایسے مومن کی قسمت سلامت رہے۔ اور جس کے گھر میں قدم آپ کا پڑ گیا، آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ میں اگر سچ کہوں، اب جو شعر جا رہا ہے آپ کے کانوں تک، اگر سچ ہے تو آپ کا دل بولے گا، زبان خاموش رہے تو رہے، دل بولے گا کہ کیا بول کر گیا میں۔ جس کے گھر میں قدم آپ کا پڑ گیا، جس کے گھر میں قدم آپ کا پڑ گیا، اس کے گھر بھر کی برکت سلامت رہے۔ جس کے گھر میں قدم آپ کا پڑ گیا، اس کے گھر بھر کی برکت سلامت رہے۔ اور فخر سے یہ کہو کہ حسینی ہیں ہم، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فخر سے یہ کہو کہ حسینی ہیں ہم، اس گھرانے کی نسبت سلامت رہے۔ فخر سے یہ کہو کہ حسینی ہیں ہم، اس گھرانے کی نسبت سلامت رہے۔ شاز عرفی کو خیرات دے دو ذرا، شاز عرفی کو خیرات دے دو ذرا، شاز عرفی کو خیرات دے دو ذرا، اپنے چوکھٹ کی خیرات دے دو ذرا، آپ کا فیض رحمت سلامت رہے۔ شاز عرفی کو خیرات دے دو ذرا، آپ کا فیض رحمت سلامت رہے۔ فخر سے یہ کہو کہ حسینی ہیں ہم، فخر سے یہ کہو کہ حسینی ہیں ہم، اس گھرانے کی نسبت، اس گھرانے کی نسبت، ان کے چہرے کی طلعت، اپنے مرشد کی الفت، حسینیوں کی یہ چوکھٹ، ایسے مومن کی قسمت، اس گھر کے بھر کی سلامت۔ شاز عرفی کو خیرات دے دو شاہ،
آپ کا فیض رحمت سلامت رہے، آپ کا فیض رحمت سلامت رہے، آپ کا فیض رحمت سلامت رہے۔ نہیں چھوڑا سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، ہر لب کیا گواہ ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، ہر لب کیا گواہ ہے، ہر لب کیا گواہ ہے، سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ پہلی بار یہ کلام کو میں پڑھ رہا ہوں، کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، ہمارے حضرت بھی بیٹھے استاد محترم، سمجھے میری اصلاح ہو جائے گی اس کلام میں، جو بھی غلطی ہوئے معاف کر دینا مل کے۔ سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، جبریل اب شوق رہنمائی، جبریل اب شوق رہنمائی، سدرا کے آگے کیا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں کہ حضرت آل رسول ہے، یقیناً حسینی ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ رمضان ان کیا کر چہرے کے رنگ رنگ روپ سے، سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی وہ جسے دیکھ سے خدا یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کو دیکھ کے کیا ہمیں خدا یاد نہیں آتا؟ آپ فرماتے کہ رمضان ان کیا رنگ رنگ روپ سے، رمضان کیا دل کس کا خوبصورت ہے، دل کس کا خوبصورت ہے، سرکار جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
علمائے اہل سنت، مفکر اسلام، ذکر سادات کرام، نعرہ تکبیر. سارے معاملات کہاں سے ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، دل سے ہو. کہ رمضان کیا چہرے کے رنگ روپ سے، رمضان کیا چہرے کے رنگ روپ سے، کس کا خوبصورت ہے، کس کا خوبصورت ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں. مجھ کو جواب مل گیا. سبحان اللہ. اب یہ حیدرآباد میں اس کلام کو پڑھیں کہ جواب دے دیا کہ رمضان کو کیا چہرے کے رنگ روپ سے، رمضان کو کیا چہرے کے رنگ روپ سے، کس کا خوبصورت ہے، کس کا خوبصورت ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سرکار جانتے. کوئی ہے نعرہ لگانا؟ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. میرا پردے کے پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، 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 سدرا سے آگے کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار
پیارا ہے نا پیارا ہے نا پیارا ہے. واہ واہ واہ. حضرت کلام لکھتے رہے اور مجھ کو ملتا رہے. سبحان اللہ. اعجاز کا نصیبہ تجھ کو ملے ہے خواجہ. اعجاز کا نصیبہ تجھ کو ملے ہے خواجہ. جا 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 کمر تبا کیا سرکار جانتے ہیں. 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 سبحان اللہ. بلند آواز بلند آواز بلند آواز. نعرے کا جواب دیں گے ہاتھ اٹھا کر، اور جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہی اٹھائے گا. نعرہ تکبیر. جس کے پاس ایک ہے وہ ایک ہی اٹھائے، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے کوئی شکایت نہیں. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. علماء اہل سنت. ولی اعظم مفکر اسلام پیر طریقت. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت.